معزز ممبران اور جناب مفتی منیر صاحب، دیگر حضرات میں تشریف لائے ہیں، میں بہت ہی مختصر سی بات آپ سے عرض کروں گا۔ میں بھی کسی اور جگہ بیان تھا، نمبر یونیورسٹی میں سیرت کانفرنس تھی اور مجھے فوراً پشاور پہنچنا تھا، لیکن قاضی ادریس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے پرانا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ ان کی وجہ سے مجھے چاہے بہت مختصر وقت کے لیے تھا، میں کہ اپنی حاضری لگاؤں گا، اور ایسے موقعوں پر جب میں جاتا ہوں تو یہی کہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے یہ ایک اسپیشلائزیشن ہے، اور ہم بھی اس موضوع پر جب ہمیں کوئی بات کروانی ہو کہیں پر یا کسی کو بلانا ہو تو ہم ان حضرات کو بلاتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے وقف کی نہیں، اور ان کو جو ماشاءاللہ حوالوں پر جو دسترس ہے، جو ان کا اس حوالے سے مطالعہ ہے، یہ خود ایک جس طرح دنیا میں اسپیشلائزیشنز ہیں، یہ ایک اسپیشلائزیشن علمی دنیا کی اپنی ہے، جس میں ختم نبوت کے حوالے سے اور قادیانیت یا دیگر جو اس قسم کے گمراہ فرقے جو نبوت کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں، ان کے بارے میں الحمدللہ ان کی معلومات، تو اگر میں ان سے پہلے بیان کرتا تو آپ سے یہی کہتا کہ ان کی گفتگو کو تفصیل سے سنیں اس موضوع کے اوپر، اور پورا وقت ان کو دیا جائے کہ یہ بہت اہم گفتگو ہے جس میں آپ کے سامنے وہ چیزیں آتی ہیں جو پہلے عام طور پر معلوم نہیں ہوتی۔ ہمارا اجمالی سے ایک علم ہوتا ہے، ہمیں اپنے گھر سے یہ عقیدہ ملا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، تو اب اس کے بعد جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، اتنی بات تو ہمیں عام طور پر معلوم ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایک ایسا فتنہ ہے جو مختلف شکلوں میں سامنے آتا ہے، اور یہ جنہوں نے سوال کیا بڑا صحیح سوال تھا جو اٹھنا چاہیے کہ پہچان کیا ہو اس کی، اور سچی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی ایسی پہچان کہ جو بندہ کہہ دے کہ یہ علامت اس کے اوپر ہوگی، شاید وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ مختلف شکلیں، مختلف انداز، مختلف اطوار۔ اس حوالے سے میں جو دو تین گزارشات آپ سے کرنا چاہتا تھا، ایک تو اسلام آباد بار کی دو چیزیں ایسی ہیں جس کی بنیاد پر دل میں خصوصی قدر، مجھے پورے پاکستان کے بار کونسلوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں یا چیمبر آف کامرس پہ جاتا ہوں، تو اسلام آباد بار میں کہتا ہوں دو چیزیں۔ ایک، جب یہاں کسی موقع پر بھی ختم نبوت کے مسئلے پر، ناموس رسالت پر جب مسئلہ اٹھا اس ملک میں، کچھ مثالیں اسلام آباد بار نے ایسی پیش کی ہے کہ شاید اس کی مثال پورے پاکستان میں نہیں پیش کی جا سکتی، اور ایک وہ کہ جب ممتاز قادری یہاں پر آئے تو ان کے دفاع کے اندر 500 سے زیادہ وکالت نامے جمع کیے گئے، جو پاکستان کی تاریخ کا ایک واقعہ تھا کہ چونکہ ہم سب کا گمان یہ تھا، ہر ایک اپنے گمان کا مکلف ہوتا ہے، ہم سب کا ہمیں بعض چیزوں کی بہت تفصیل نہیں معلوم ہوتی، ہم سب کا حسن ظن اور گمان یہ تھا کہ وہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہ برداشت کرتے ہوئے اس اقدام کو کیا، آپ سب بھی یہی سمجھتے تھے۔ اس وقت جو یہاں فضا، یہ بہت سارے حضرات تشریف فرما ہوں گے جو اس موقع کے عینی شاہدین ہیں، جو فضا یہاں بنتی تھی، جو درود و سلام یہاں پڑھا جاتا تھا، اور جو اس کی ایک جو لوگ اس میں باہر سے آتے تھے، تو مجھے ایک صاحب کی بات نہیں بھولتی، کہتے ہیں کہ اسلام آباد بار اور اسلام آباد کی کچہری اس موقع پر کسی خانقاہ کا منظر پیش کرتی ہے، لگتا ہے بہت سارے ذاکرین بیٹھے ہوئے اللہ درود شریف پڑھ رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاداری کے عہد کو تازہ کر رہے ہیں۔ یہ چیز انشاءاللہ اسلام آباد بار کی تاریخ میں اس دنیا میں بھی یاد رہے گی، اور اللہ کرے کہ آخرت میں یہ ہم سب کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے، آپ لوگوں کے صدقے اللہ پاک ہمیں بھی اس کا مستحق بنا دے۔ دوسری چیز، یہ جو بھی حلف نامے کی بات ہو رہی تھی، یہ ایک ایسی ایمانی، ملی، دینی غیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے اپنی وابستگی کی ایک ایسی اعلیٰ پیمانہ اور معیار مقرر کیا ہے دیگر اداروں کے لیے اسلام آباد بار نے، کہ یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جس کی شکل ڈالی گئی ہے کہ آئندہ یہ جہاں پر بھی اس پر عمل درآمد ہوا تو اس کا ثواب اور وہ صدقہ جاریہ آپ کے ان افراد کا ہے جو اس انیشیٹو کو لینے والے بنے، جنہوں نے اس پر عمل کیا، جو پوری جرأت کے ساتھ اس کے اوپر کھڑے ہوئے، کیونکہ اس وقت ہماری لبرل دنیا مسلمانوں کی وہ ہم سے مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ ہم پر یہ الزام لگا رہی ہے کہ آپ قادیانیوں کے اقلیتی حقوق نہیں مانتے اور ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر ایک خاص قسم کا ماحول بنایا گیا ہے، اور اس میں ان کے لیے بات وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پر ان کے لیے وہ نام تجویز کیا جاتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور مسلمان ان کو اس نام سے نہیں بلاتے، وہاں سے ایک سفر شروع کیا گیا ہے، اور آپ اس کو بہت دیکھ رہے ہوں گے کہ مسلمان کہلانے والے لوگ بھی اس غم میں گھلے جا رہے ہیں کہ ان کے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ ابھی جو مجھ سے سیکرٹری صاحب جو بات کہہ رہے تھے، وہ کتنی ان تمام سوالوں کا جواب ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے نام کے ساتھ، اپنے برانڈ کے ساتھ، اپنا جس دین کے وہ پیروکار ہے، ایک نئی نبوت کی وجہ سے دین الگ ہو چکا ہے، اس عنوان کے تحت آئیں
تو جو اقلیتوں کے حقوق اس ملک کے اندر طے شدہ ہیں کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہے کہ وہ اس اقلیت کے اعتبار سے رجسٹر ہوں اور اسی اقلیت کے اس دائرے میں رہیں۔ اختلاف تو اس بات پر ہے کہ آپ اسلام کا ایک جعلی ایڈیشن متعارف کرا رہے ہیں، ایک ایسا اسلام کے نام سے ایک ایسا اسلام لے کر آ رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جس کا خاتمہ نہیں ہوا، اور اس کے بعد ایک اور جھوٹے مدعی نبوت کو جس کے اندر نبی تسلیم کیا گیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے ہم لوگ یہ باتیں سنتے رہتے ہیں اور آپ بھی سنتے ہیں، ایک چھوٹے سے چھوٹا دکاندار اگر کسی برانڈ کو پیٹنٹ کر لیتا ہے، رجسٹر کر لیتا ہے، وہ 2 نمبری نہیں مانتا اور وہ عدالتی چارہ جوئی کرتا ہے، تو اتنی بڑی نبوت کے مقابلے میں، اتنی عظیم الشان نبوت کے مقابلے میں کیا جعلی نبوت کے اوپر مسلمان خاموش ہو جائیں اور حق دے دیں کہ آپ جتنے مرضی نبی متعارف کراتے جائیں اور اسلام کی طرف ان کو منسوب کرتے چلے جائیں کہ اسلام کا حقیقی چہرہ لوگوں کے سامنے سے مسخ ہو جائے، حقیقی اسلام گم ہو جائے، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ اسلام کون سے نبی کا دین تھا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے ادیان باوجود مسخ ہونے کے، باوجود ان کی کتابوں میں تحریف ہونے کے، آج ان کی طرف منسوب ہے۔ عیسائیت آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب، اور یہودیت آج بھی موسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ حرمہ نصیب امت ہوگی کہ اس کے نبی کے بعد ایک اور شخص نبوت کے نام پر متعارف کرا دیا جائے اور وہ اسلام کے عنوان کے نیچے ان کے لیے کوئی جگہ فراہم کریں، جیسا کہ آج لبرل دنیا کا، ہماری سیکولر دنیا کا مسلمانوں کی وہ ہم سے مطالبہ ہے۔ مسلمانوں کا مطالبہ، میں غیر مسلموں کے مطالبے کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں میں وہ گروہ پیدا کیا گیا جس کی وجہ سے آپ جیسے حضرات کا اس میں فعال ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ علماء کی کاوشوں کی نوعیت اور ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ تحقیقی کام کر سکتے ہیں، وہ کام کر سکتے ہیں جو مفتی منیر صاحب کر رہے ہیں، آ کر اس پر سیر حاصل گفتگو کر سکتے ہیں، لیکچر دے سکتے ہیں، کتابیں لکھ سکتے ہیں، کورسز کرا سکتے ہیں، ایک اویئرنیس پیدا کر سکتے ہیں، لیکن وہ طبقہ، معاشرے کے دیگر جو طبقات ہیں، جب وہ اپنا اس میں پورا کردار ادا کریں گے تب یہ امت کا ایک کلیکٹیو رسپانس سمجھا جائے گا، یہ امت کا ایک اجتماعی موقف سمجھا جائے گا کہ پوری امت مسلمہ نے اس بات پر سٹینڈ لیا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے اس موقف کو مسترد کیا ہے۔ اس حوالے سے الحمدللہ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ایک عمومی حساسیت پائی جاتی ہے، اور لوگ اس حوالے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں میں شعور بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر ایک کمزور سے کمزور ایمان والا مسلمان وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو بھی اس کی تڑپ ہوتی ہے اس بات کی۔ آپ لوگ آج ماشاءاللہ یہاں تشریف فرمائے اتنی بڑی تعداد میں، اور جہاں جہاں پر بھی اس عنوان سے جب بلایا جاتا ہے تو آتے، اس کو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اوپر حق سمجھ کر، یعنی یہ نہ کوئی جماعت ہے، نہ کوئی تنظیم کا مسئلہ ہے، نہ کسی جماعت کا مسئلہ ہے، نہ کسی مسلک کا مسئلہ ہے، نہ کسی فرقے کا مسئلہ ہے، نہ کسی پارٹی کا مسئلہ ہے، یہ میرا اور آپ کا جو براہ راست رشتہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یہ ان کا ہمارے اوپر ایک حق ہے۔ ہم اس حق کو سمجھتے ہوئے کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا ہم نے کیا بدلہ اتارا یا اتار سکتے ہیں، ظاہر بات ہے ان کے احسانات کی طویل فہرست ہے جو اس امت کے ہر فرد کے اوپر ہے، اور ہمارا جو ایمان ہے وہ اس کی وجہ سے۔ ایک مشہور بزرگ گزرے شیخ عبدالعزیز دباغ، ان کی کتاب ہے البریز کے نام سے، اس کتاب کا اردو میں ترجمہ ہوا تبریز کے نام سے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی مسلمان ہے، جو حقیقی مسلمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر سے، آپ کے قلب مبارک سے نور کا ایک دھاگا ہے جو ان کے ہر امتی کے دل تک پہنچ رہا ہے، اور اس رشتے کی وجہ سے وہ شخص مسلمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر سے جڑے ہوئے اس نور کے رشتے، نور کے دھاگے کی وجہ سے، جو اس کی وجہ سے ہر انسان کلمہ گو ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے جو ہر شخص تک پہنچ رہا ہے، اور اس کو اس کے کلمے کے اوپر کھڑا رکھے ہوئے ہے، دین پر کھڑا رکھے ہوئے ہے، چاہے معاشرے کی فضا کتنی بدل کیوں نہ جائے، ہم چاہے کتنے گناہ گار کیوں نہ ہوں۔ آپ میں سے ہر شخص اس بات کو اپنے کلیجے پر رکھ کر سوچے تو اس کا جواب دے سکتا ہے۔ آج ہمیں 10 کروڑ روپے، 10 ارب روپے، 10 کھرب روپے، جہاں آپ گنتی لے جائیں، آج ہمیں کوئی شخص پیشکش کرے، ایمان کی قیمت دینا چاہے، کمزور سے کمزور مسلمان اس پہ راضی نہیں ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان کو سب سے بڑی چیز سمجھتا ہے۔ تو جب یہ چیز ہماری سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس ہمارا ایمان ہے، تو یہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اور ان کی ذات عالی پر تمام نبوتوں کا ختم ہو جانا اور آپ کا سید الانبیاء ہونا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے اس کے دفاع میں اور آپ کی ناموس کے دفاع میں اگر ہمارا کچھ
وقت لگتا ہے، ہماری صلاحیت لگتی ہے، ہماری کوشش لگتی ہے. جیسے ان ساتھیوں نے ماشاءاللہ یہ آپ کو جمع کیا اور آپ کے لیے یہ اہتمام کیا، آپ اپنا وقت نکال کر اپنی چیزیں چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہوئے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو ہم یہ سمجھنا چاہیے ہمیں یہاں بیٹھتے ہوئے کہ یہ وہ وقت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دفاع میں ہم لوگ لگا رہے ہیں، ہم لوگ خرچ کر رہے ہیں. اس کے ایک ایک لمحے پر ہم لوگ شفاعت کی امید رکھیں. تھوڑا سا پانی دے دیجیے، یہی دے دیں، بہت شکریہ. تو اس کے ایک ایک لمحے پر ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید ہے. دیکھیں یہ چیز اللہ تعالیٰ اس کام کو جس سے بھی لے لے، اس کی تاریخ مفتی منیر صاحب آپ کو کبھی بتائیں تفصیل کے ساتھ کہ یہ مقدمہ سب سے پہلے بہاولپور کے اندر پیش آیا. بہاولپور اسلامی ریاست تھی اور مجھے حرم مکی کے اندر مولانا مکی حجازی دامت برکاتہم ایک پاکستانی عالم ہیں جو گزشتہ نصف صدی سے حرم مکی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھاتے ہیں وہاں پر. تو وہ فرما رہے تھے، مجھے بتا رہے تھے کہ ان کا تعلق بھی بہاولپور سے ہے. تو کہنے لگے کہ جب یہ مقدمہ بہاولپور کے اندر پیش ہوا، اور بہاولپور اس وقت ایک الگ سے اسٹیٹ تھی پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ، تو نواب صاحب بہاولپور جو تھے انہوں نے وہ جو جج صاحب تھے، سب کیا نام تھا ان کا، اکبر صاحب کو بلایا اپنے پاس اور ان سے کہا کہ یہ مقدمہ چل رہا تھا، بڑے بڑے علماء اس کے اندر پیش ہو رہے تھے. علامۃ العصر مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، انہوں نے اس میں دلائل دیے، دیگر علماء آتے تھے بڑے بڑے، اور کافی دن اس کی سماعت چلتی رہی. تو فیصلے سے پہلے نواب صاحب نے جج صاحب کو بلایا، چونکہ ان کی ریاست تھی، وہ اس کے بادشاہ تھے یا کہہ لیں کہ جو ٹائٹل بھی ان کا تھا عباسی حکمرانوں کا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، یہ رات کو ان سے کہا کہ جج صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مقدمہ آپ کے سامنے ہے، اور اس میں آپ جو فیصلہ کریں علماء کو سننے کے بعد، بس یہ بات یاد رکھیے گا کہ کل روز محشر مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمسار مت کیجیے گا، میری نگاہیں مت جھکائیے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میری ریاست کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو پسند نہ ہو یا جو آپ کے دین کے مطابق نہ ہو. وہ جج صاحب تو پہلے ہی طے کیے بیٹھے تھے، لیکن نواب صاحب نے فیصلے سے پہلے گویا کہ اپنا وزن اس پلڑے کے اندر ڈال دیا جس میں ان کو کہا کہ آپ انصاف پر مبنی اور آپ شریعت کے مطابق اور عدل کے مطابق آپ فیصلہ کریں، اس پر ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہے. یہ سعادت اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کی قسمت میں رکھی، اور آج اس کے بعد جتنا بھی اس پر کام ہوگا دنیا میں جہاں تک یہ چیز جائے گی یہ صدقہ ان کا شامل ہوگا. ایسے ہی ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے وکلاء ایسے ہیں جنہوں نے ان مسائل کو اپنی، جس طرح دیکھیں ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں 2.5%، ہمیں اپنی صلاحیتوں کی زکوٰۃ بھی نکالنی چاہیے. جو اللہ پاک نے ہمیں جو ایکسپرٹیز دی ہیں، اگر وہ لیگل ایکسپرٹیز ہیں، وہ کچھ اور قسم کی صلاحیتیں، ہم یہ سوچیں کہ ان میں سے کچھ ایسی ہوں گی جو خالص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوں، اور ہمیں ایک تسلی اس کے بارے میں یہ ہو کہ جب ہم قیامت کے دن جائیں تو کوئی کام ہمارے پاس ایسا ہو جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ یہ خالص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور نبوت کے لیے میں نے یہ محنت کی، میں نے یہ بھاگ دوڑ کی، میں نے یہ اس میں کوشش کی. تو جو حضرات یہ اس قسم کی محنت میں الحمدللہ یہاں پہلے سے لگے ہوئے ان کے لیے بڑی مبارک کی بات ہے. اور میں آپ باقی حضرات سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص اس حوالے سے اپنا کوئی متعین وقت اس کے اوپر لگائیں اور باقاعدہ اس کو والنٹیئر کریں، اس کو منظم کریں. آج کل ہر چیز منظم ہو جاتی ہے، اس کے لیے جو طریقہ آپ لوگ مناسب سمجھیں، آپ ایک اپلیکیشن بنائیں، کوئی اور چیز بنائیں کہ جس میں وہ سارے لوگ اپنے اوقات رجسٹر کرائیں کہ ہم ہفتے میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے 2 گھنٹے 1 گھنٹے ختم نبوت کے کاز کو دیں گے، اور ہم مہینے میں اتنا وقت دیں گے. اس اوقات کے پھر بہترین مصرف اس کا نکالا جائے، اور آپ پاکستان کی عدالتوں کے اندر ایک ایسا مضبوط قانونی دیوار کھڑی کر دیں اور ایک ایسی مضبوط قانونی پوزیشن باندھ دیں کہ پاکستان کے جن چیزوں کو، یہ حقیقت یہ بات ہے کہ خون کی ندیاں بہا کر آپ ختم نبوت کی تحریکوں کو دیکھیں جو 50 اور 60 کی 70 کی دہائی تک چلی ہیں، اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اور کتنے لوگ، یہ قانون ایسے آسانی سے نہیں بنا جس کو آج ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اس کے پیچھے شہادتوں کی ایک طویل داستان ہے، قید و بند کتنی زیادہ ہے. علامہ شاہ اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ختم نبوت کی جب تحریک چل رہی تھی تو ایک پیر صاحب، ایک بڑے نامی گرامی گدی نشین صاحب، وہ بھی قید ہو گئے.
تو وہ بڑی ایک اچھی ایک لگژریس لائف گزارتے تھے. تو شاہ صاحب کو بڑا خیال آتا تھا کہ پیر صاحب, ہم نے تحریک اٹھائی اور پیر صاحب بیچارے بھی اس کے اندر آئے. تو کہتے ہیں کہ وہ ان کی خدمت کرتے تھے جیل کے اندر, اور ان کے لیے حضرت شاہ صاحب لوٹا پانی کا, جیسا جیلوں میں اس زمانے میں 60-70 کی دہائی میں آپ کو پتہ ہوگا کہ جیلوں میں اس طرح کے واش روم تو ہوتے نہیں تھے, تو لوٹے لے جائے جاتے تھے پانی کے. تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا لوٹا لے جا کے رکھا کرتے تھے بیت الخلاء کے اندر. تو ایک دن پیر صاحب نے ان سے کہا کہ شاہ صاحب آپ سید ہیں, آل رسول ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں, آپ یہ میرا لوٹا بیت الخلاء میں لے کر جاتے ہیں, مجھے بالکل ہی اچھا نہیں لگتا. تو شاہ صاحب نے کہا کہ پیر صاحب آپ ہماری وجہ سے اندر ہو گئے, یعنی آپ تو ایک اور لائف سٹائل ہے, یہ تو نہیں کہا ہوگا ان کو, لیکن مطلب یہ کہ اچھی زندگی گزار رہے تھے اور اس تحریک کی وجہ سے آپ کو قید جیسی چیز سے سامنا پڑ گیا, اتنی سخت چیز ہے. تو کہتے ہیں کہ ان پیر صاحب نے کہا کہ شاہ صاحب ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ روٹی کھائی ہے, اگر ان کے نام پہ 2-4 دن کی قید ہو گئی تو کیا ہوگا, اگر ان کی ناموس کے لیے 2-4 دن جیل میں چلے گئے تو کیا ہوگا. تو ہم سب لوگ اس حوالے سے سوچیں کہ ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا پھل کھایا ہے, آج جو ایمان نصیب ہے ان کی برکت سے نصیب ہے. تو اگر ان کی ناموس کے لیے اور ان کی ختم نبوت کے لیے ہم نے مہینے میں چند گھنٹے دے دیے, ہفتے میں چند گھنٹے دے دیے, تو اس سے کہاں حق ادا ہوتا ہے ہم سے. لیکن نام ضرور ان خادموں کی فہرست کے اندر آ جائے گا کہ جن لوگوں نے یہ پہرا دیا ہے. اور جیسے کبھی مولانا نے فرمایا کہ بندہ قیامت کے دن اس کا اگر نام پکارا جائے, اگر یہ کہا جائے کہ وہ آئے وہ شخص جو رسول اللہ کا وکیل تھا, کتنی بڑی بات ہے کہ رسول اللہ کی وکالت کا اس کو اور ان کی ختم نبوت کی وکالت کے عنوان سے اس کو پکارا جائے. جس دن قیامت میں انسانوں کو ان کے اعمال کے ساتھ پکارا جائے گا, تو کتنی بڑی سعادت ہوگی. اس جذبے کے ساتھ اور اس خیال کے ساتھ ہمیں اس کام کو اور اس تحریک کو اپنا وقت دینا چاہیے, اپنی صلاحیتیں دینی چاہیے. اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو یکجہتی کے ساتھ, مجھے خوشی ہے کہ آج بہنیں تشریف فرما ہے, یہ بھی اس چیز کو لے کر آئی ہیں کہ اگر کوئی ایسا وقت ہو اس میں آپ لوگ فقید المثال اتحاد کا مظاہرہ کریں کہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ تمام اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے علماء کو یہ توفیق دی ہے کہ ان مسئلوں پر انہوں نے اپنے مسلکی اور فرقہ وارانہ اختلافات پس پش ڈالے ہیں. ہمیشہ آپ نے جب بھی دیکھا ہوگا کہ ناموس رسالت کا مسئلہ اٹھا ہے, ختم نبوت کا مسئلہ اٹھا ہے, پاکستان کے اندر کوئی تفریق نہیں رہی اس موقع پر دیوبندیت کی اور بریلویت کی اور اہل حدیث ہونے کی اور کسی چیز کی. علماء نے ہمیشہ, آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں, ایک دوسرے کو آگے بڑھاتے ہوئے, ایک دوسرے کی قیادت کو تسلیم کرتے ہوئے اس عنوان کی تحریکوں کو یکجہتی کے ساتھ چلایا ہے. ایسے ہی آپ بھی اپنی اس موضوع پر کسی ایسی فقید المثال وحدت کا مظاہرہ کریں کہ اس میں اگر اور کہیں پر سیاسی اختلافات ہو, کوئی اور گروپنگ ہو, کوئی اور ایک دوسرے کے ساتھ حساسیت ہو, تو اس کا واضح ثبوت ہو کہ جب یہ عنوان آئے گا اور جب یہ مسئلہ آئے گا تو اس کے اندر ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا. ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کریں گے. یہ وہ توقع ہے جو آپ سے ہم کو ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہم سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ جب ایسے موقع آئیں تو ہم ممبر و محراب کے سے اختلافات کی بات نہ کریں. ہم تو ویسے بھی قائل نہیں ہیں بہت اختلافی چیزوں کو ایک اور انداز میں بیان کر, ایک علمی انداز میں اگر کسی مسئلے کو بیان کیا جائے تو الگ چیز ہے, لیکن ہم یہ اختلافات کو امت میں ہوا دینے کے قائل نہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس مسئلے پر میرا خیال ہے کہ پاکستان کی مذہبی تاریخ یا پاکستان کا مذہبی طبقہ انشاءاللہ عوام الناس کے سامنے شرمسار نہیں ہوگا کہ انہوں نے اس مسئلے کو بھی اپنی سیاست کی نظر کیا یا اپنے اختلافات کی نظر کیا یا اپنے فرقہ وارانہ مسائل کی نظر کیا. ایسا پاکستان کی پچھلی نصف صدی کی تاریخ میں ہمیں نظر نہیں آتا. سب اکٹھے نظر آتے ہیں, ہاتھ سے ہاتھ جوڑے ہوئے نظر آتے ہیں, ایک دوسرے کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہی ہمیں ہر طبقے سے اس کی توقع ہے, خاص طور پر آپ لوگوں سے, کیونکہ آپ اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے ان مسائل کو سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ ڈیل کیا جا سکتا ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ جو قانون بنوا دیا گیا اور بڑی قربانی کے بعد بنوا دیا گیا اور بڑی مشقتوں کے بعد, اب مسئلہ اس قانون پر عمل درآمد کا ہے اور اب مسئلہ اس قانون کی چوکیداری کا ہے. اب یہ دو محاذ ہیں کہ جب بھی کہیں اس قانون کی خلاف ورزی ہو تو لوگ حرکت کے اندر آئیں اور لوگوں کو قانون کے دائرے کے اندر لائیں. جو چیزیں قانوناً طے ہو چکی ہیں, جو ان کے لیے سٹیٹس طے ہو چکا ہے, جو ان کے اوپر پابندیاں قانون نے عائد کر دی ہیں, دستور پاکستان نے جو چیزیں عائد کر دی ہیں, اس پر ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل کرایا جائے. اور اگر اس قانون کے اوپر کہیں سے حملہ ہو, کسی طرف سے کوشش ہو اس کو بدلنے کی, تو اس موقع پر اپنے فقید المثال اتحاد کے ذریعے سے ایسی تمام کوششوں کو ناکام بنایا جائے. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اس چوکیداری کی سعادت اس دنیا کے اندر نصیب فرمائے اور آخرت میں اس کا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی صورت میں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.